اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تعلیم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، کسی بھی طرح کے مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے اوپر کی مثال ہو۔ ایمان والے تو اس بات کو جانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل برحق ہے، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے بالکل برحق ہے، اور کفار کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مثال سے کیا مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو صحیح راستے پر ڈالتا ہے، اور ان مثالوں سے نہیں گمراہ ہوتے مگر وہی لوگ جو اطاعت سے نکل جاتے ہیں، جو فاسق ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں کرتا، شرم نہیں کرتا، نہیں شرماتا۔ لا یستحیی کس بات سے نہیں شرماتا؟ ان یضرب مثلا ما، کہ کوئی بھی مثال بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ بعوضۃً چاہے مچھر کی مثال ہو، فما فوقہا یا اس کے اوپر کی مثال ہو، مچھر یا اس سے اوپر۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، یعنی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز میں شرماتا ہے، کسی چیز میں نہیں شرماتا۔ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اللہ کی صفات کے بارے میں توحید پہ قائم رہنا۔ تو جب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرماتا۔ کس سے نہیں شرماتا؟ کہ وہ کسی مثال کو بیان کرے۔ بندوں کی ہدایت ہے مثال کے بیان کرنے میں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، حق راستے پر لوگوں کو بلانا ہے، حق کا بیان اور وضاحت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے۔ تو گویا کچھ ایسے بھی مقامات ہوتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ شرماتا ہے، تو شرم کرنا، حیا کرنا، عار کرنا، یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ کوئی یہ کہہ کر کے انکار نہ کر دے کہ شرم کرنا تو انسان کرتا ہے، اللہ کے بارے میں ہم کیسے مانیں گے؟ تو کہیں گے انسان کا شرم کرنا انسان کے حساب سے، اور اللہ کا شرم کرنا اللہ کی شان کے لائق۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسے کوئی چیز نہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ انسان بھی سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، تو کیا اللہ کا سننا دیکھنا انسان کے سننے اور دیکھنے کی طرح ہے؟ نہیں، اللہ کا سننا دیکھنا اللہ کی شان کے لائق، اور انسان کا سننا دیکھنا انسان کی شان کے لائق۔ اسی طرح سے یہاں بھی حیا کا مسئلہ ہے کہ اللہ کی حیا، اللہ
کا شرم، اللہ کا عار، یہ اللہ کی شان کے لائق ہم مانتے ہیں، جیسا اللہ نے فرمایا ویسا مانتے ہیں۔ حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ شرماتا ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حیی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ سنن نبی داؤد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حیا کرنے والا ہے، حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت سخی داتا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے، بہت فضل و کرم والا ہے، اور ساتھ ہی بہت شرم والا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو جھولی پھیلا دے اللہ اس کا جھولی بھر دیتا ہے، اور یہ اور کسی کی طاقت نہیں ہے، بندوں کی یہ طاقت نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی طاقت ہے کہ وہ جو ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کا ہاتھ بھر دیتا ہے، ان کا دامن بھر دیتا ہے، ان کی جھولی بھر دیتا ہے، ان کو عطا کر دیتا ہے، ان کو نواز دیتا ہے۔ وہ اس میں نہیں اس میں جو ہے شرم کرتا ہے کہ میرا بندے نے، میرے جو ہے عابد نے، میرے غلام نے، میری مخلوق نے ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگا، میں خالی ہاتھ کیسے لوٹا دوں، سوائے اس کے کہیں کوئی مانع ہو جائے، قبولیت کی کوئی دوسری صورت ہو جائے، کوئی رکاوٹ ہو جائے، وہ سب مسئلہ ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیادار ہے، کریم ہے اور فیاض ہے۔ تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے صفت حیا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرماتا ان یضرب مثلا ما، کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، بعوضہ مچھر، فما فوقہا، یا جو مچھر سے بھی اوپر ہے۔ اوپر ہونے کا دو معنی بنتا ہے، مچھر سے بڑا، مچھر سے چھوٹا، دونوں معنی بن جاتا ہے۔ مچھر سے بڑا کہ جو بھی مچھر سے اوپر ہوگا تو مچھر سے بڑا ہوگا، اس سے اوپری حیثیت ہے اس کی، جیسے مکھی ہے یا مکڑی ہے۔ یہی تو کفار کا اعتراض تھا کہ اللہ کا کلام ہے قرآن پاک، اس میں چھوٹے کیڑے مکوڑوں کا کیوں ذکر آ رہا ہے، اس کی کیوں مثالیں بیان کی، کہیں مکھی کی مثال آ رہی ہے، کہیں مکڑی کی مثال آ رہی ہے۔ اور اس سے پہلے منافقین کے سلسلے میں دو مثالیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، کمثل الذی استوقد نارا، جیسے کہ ان لوگوں نے مانگ کے آگ جلائی، او کصیب من السماء، یا جیسے بارش سے آسمان سے بارش اتری، یہ مثالیں پڑھ چکے ہیں۔ اور کچھ مثالیں اللہ نے اور بھی دی ہیں کفار کے معبودوں کے حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو یہ ان لوگوں نے کہا کہ جب اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا اور چھوٹے چھوٹے حقیر کیڑوں کا اس میں کیوں ذکر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا حق کی وضاحت کے لیے ان کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ کوئی ملامت کرے گا، کوئی عیب لگائے گا، کون کیا کہے گا، اللہ کو اس کا ڈر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کی وضاحت کر دینا چاہتا ہے۔ فما فوقہا، اگر یہ معنی لیا جائے کہ ایک حقیر چیز ہے مچھر، اس سے بڑھ کر حقیر، فما فوقہا جو اس سے بڑھ کر ہے، یعنی حقارت میں، چھوٹا ہونے میں، کمتر ہونے میں، تو کہا جائے گا مچھر یا اس سے کمتر چیز۔ اور ایک اس طرح بھی معنی فما فوقہا کا سمجھا ہے علماء نے کہ مچھر کے اوپر کیا ہوتا ہے، مچھر کا پر ہوتا ہے، اور پر مچھر کے مقابلے میں ہلکا ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک جز ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا منہا کافرا شربت ماء، کہ اگر دنیا کی حیثیت، دنیا کا ویلو، دنیا کا وزن اللہ کے یہاں مچھر کے بازو کے برابر، مچھر کے پر کے برابر، مچھر کے پنکھ کے برابر بھی دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی کسی کافر کو نہیں پلاتا۔ جو اللہ کا انکار کر دے، جو اللہ کا ناشکرہ ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لائے اور اس کی ساری نشانیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا اگر دنیا کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر برابر بھی حیثیت ہوتی۔ تو مچھر کا پر مچھر سے کے مقابلے میں حقیر ہے، کمتر ہے، تو اللہ تعالیٰ مچھر جیسے حقیر کیڑے کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتا۔ لیکن آپ سوچیں کہ مچھر جیسا حقیر ہے
لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے ظالم و جابر کو نہیں چھوڑتا. اگر ہلاکت پہ اتر آئے تو اللہ تعالیٰ ایک مچھر سے بڑے بڑے ظالم و جابر کو تباہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب مکھی کی مثال بیان کی، جب مکڑی کی مثال بیان کی، تبھی کفار کو یہ اعتراض ہوا کہ یہ چھوٹے چھوٹے مثالیں کیوں بیان کی جاتی ہیں. کہاں اللہ نے مثال بیان کی ہے مکڑی کی؟ کہاں؟ سورہ عنکبوت میں. سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا یا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے، اپنا ولی بنا لیا ہے، اولیاء بنا لیا ہے، بگڑی بنانے والا بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی نے گھر بنا لیا ہے. انہوں نے ولی بنا لیا، مکڑی نے گھر بنا لیا. اور جبکہ گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے. تو اللہ نے یہ مثال دے کے سمجھایا. گھر کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ بارش سے محفوظ رہیں، تاکہ ٹھنڈی میں محفوظ رہیں، گرمی سے محفوظ رہیں، دھوپ ہو تو سایہ مل جائے. تو گھر اس لیے بناتا ہے آدمی تاکہ وہ جب ضرورت پڑے تو گھر اس کا سہارا ہو، گھر کی حفاظت میں چلا جائے. لیکن مکڑی کا گھر یہ سب میں کام آتا ہے. آندھی میں آدمی اپنے گھر میں چھپ گیا، مکڑی کا گھر آندھی چلی تو بچے گا، اڑ گیا. بارش ہوئی تو مکڑی کا گھر اسے بچائے گا، ٹھنڈی میں مکڑی کا گھر اسے بچا پائے گا، گرمی میں مکڑی کا گھر اسے بچا پائے گا. ہاں گھر بنا لیا ہے، بس یہ ہے کہ مکڑی کا بھی ایک گھر ہے لیکن کسی کام آنے والا نہیں ہے. ایسے ہی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سہارا بناتے ہیں، دوسروں کو اپنا ولی کا اور کارساز بناتے ہیں، دوسروں کو اپنا بگڑی بنانے والا بناتے ہیں، جب ضرورت پڑے گی تو وہ کام آنے والے نہیں ہیں، وہ سہارا نہیں دے سکتے. وہ بیچارے تو خود مر گئے، زندہ نہیں رہ سکے، یا بے جان چیزیں ہیں، یا وہ نہ بات کر سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں. جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، جن لوگوں نے بھی انہیں اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں. تو اللہ نے کتنی اچھی مثال دی کہ سمجھنے والے فوراً حق تک بآسانی پہنچ جائیں. کتنی ایک اہل ایمان کا فریق اور ایک اہل کفر کا فریق، جیسا کہ اللہ نے یہاں بیان کیا. دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی ہے. مکھی کی مثال کہاں اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ. ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، وہ سب مل کر کے ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. سب مل جائیں، اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی، سب مل کر کے ایک چھوٹی سی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور پیدا کرنا تو بڑی بات ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. اور اگر مکھی کچھ ان سے چھین کے لے کے چلی جائے، جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں ان پر، اگر اس میں سے مکھی کچھ لے کے چلی گئی، اڑ گئی، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے، اسے چھین بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، جو تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، اور جس کو تلاش کیا جا رہا ہے، دونوں کمزور ہیں. مکھی جو لے کے بھاگ رہی ہے اور جس سے چھیننا چاہتے ہیں، معبود ان سے چھیننا چاہتے ہیں، وہ بھی کمزور، اور مکھی جس سے چھیننا چاہتے ہیں وہ بھی کمزور. تو چھیننے والے بھی کمزور، جس سے چھیننا چاہتے ہیں وہ بھی کمزور، دونوں مخلوق ہے اللہ کی. اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو ان معبودوں سے دعا مانگتے ہیں وہ بھی کمزور، اور یہ معبود بھی کمزور، سب کمزور. تو اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دے کے کتنے خوبصورت انداز میں واضح کر دیا کہ غیر اللہ جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ لوگ کتنے جو ہے باطل میں پڑے ہوئے ہیں،
غیر معقول چیز میں جو نہ عقل کے مطابق ہے نہ فطرت کے مطابق ہے، جو بھی سمجھدار انسان ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ کیسے ان کی عبادت کی جائے، اپنے جیسے کمزور کو کیسے معبود بنا لیا جائے، اس کے سامنے کیسے جھکا جائے، اس سے کیسے سوال کیا جائے۔ مانگنا تو اس سے چاہیے جو طاقتور ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ مثالوں سے بات واضح ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے مچھر ہو، چاہے مچھر سے چھوٹا ہو، چاہے مچھر سے بڑا ہو، کسی بھی چیز کی مثال بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے۔ مچھر کے بارے میں بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ دیکھنے میں تو مچھر چھوٹا لگتا ہے، لیکن مچھر پہ اگر آپ غور کریں تو اس چھوٹی سی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عطا کیا ہے، جو اس کی ضرورت ہے سب اللہ نے اسے دیا ہے۔ اس کو اڑنے کی ضرورت ہے، اس کو غذا کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے اسی طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے، تو وہ اس کے لیے اس کو آنکھیں ملی ہوئی ہیں، اس کو پر ملے ہوئے ہیں، اس کو سونڈ ملی ہوئی ہے جس سے وہ خون جو ہے کرتا ہے۔ بلکہ بیان کرنے والوں نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ اس کے اندر ایسی ایسی خوبیاں ہیں کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق میں کیسے اللہ نے رکھا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی جب وہ کسی کے ہاں کاٹنے کے لیے بیٹھتا ہے تو پہلے وہ سن کر دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، ہے نا؟ ابھی جیسے کہیں انجیکشن لگانا ہو تو پہلے، یا آپریشن کرنا ہو تو پہلے سن کرتے ہیں نا، تو ویسے مچھر بیٹھ کے پہلا کام کرتا ہے کہ جہاں سے اسے خون نکالنا رہتا وہاں سن کر دیتا ہے، اور سن کرنے کے بعد پھر وہ خون ایک دم پی نہیں لیتا، پہلے اسے نمونے کے طور پر نکالتا ہے، سیمپل نکالتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ یہ میرے لائق ہے کہ نہیں ہے، مجھے پسند ہے کہ نہیں ہے۔ اگر پسند ہوتا ہے تو پھر اپنی مرضی کے مطابق بار بار پیتا ہے، اور اگر پسند نہیں ہوتا ہے چھوڑ کے پھر چلے جاتا ہے دوسرے کے ہاں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک ہی کمرے میں کئی لوگ سوئے رہتے ہیں، کسی ایک کو خوب مچھر کاٹتے ہیں، دوسرے کو چھوڑے رہتے ہیں، کیوں؟ اس کا خون نہیں پسند آیا، نہیں کاٹا، اس کا خون پسند آیا اس لیے کاٹا۔ تو اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر میں کیا کیا رکھا ہے۔ پھر وہ جب وہ پہلے وہ سن کر دیتا ہے جگہ کو، پھر وہ خون چوستا ہے، اور پھر خون چوس کے جب اڑ جاتا ہے اور جب وہ سن کا اثر ختم ہوتا ہے تو آپ خوب غصے سے مارتے ہیں تو وہ کہیں کھڑا ہنستا ہے دور سے دیکھ کر کے کہ مارتے رہو، میں تو اپنا کام کر کے آ چکا ہوں۔ تو مچھر یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، مچھر کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اس پہ غور کرنے والوں نے مختلف انداز سے غور کیا ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ کیسے وہ یہاں تک بھی جو ہے بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ انسان کا خون گاڑھا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک ایسا بھی مٹیریل ہوتا ہے جس سے وہ خون کو جو ہے باریک کرتا ہے، مزید باریک کرتا ہے، جس کی وجہ سے خون اس کے سونڈ میں آسانی سے اوپر چلا جائے۔ اسی طرح سے اس کی دنیا کی بھی مثال لوگوں نے سمجھائی ہے اس سے کہ مچھر جب تک بھوکا رہے تب تک اس کی زندگی لمبی رہتی ہے، لیکن جب پیٹ بھر لیتا ہے تو پھر وہ مر جاتا ہے، یا تو پھٹ جاتا ہے یا تو مار دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے معاملے میں انسان کو مچھر کی طرح رہنا چاہیے کہ بہت زیادہ نہیں، ضرورت بھر دنیا استعمال کرے، اور اس کے زیادہ یہ نہیں کہ دنیا لے کر کے اس طرح سے بے ہوش ہو جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ ذکر ہے ان لوگوں کا، دنیا پرستوں کا، کہ وہ سب کچھ بھول کے جب اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہوں، لو دنیا سے یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ اور جب وہ مگن ہو جاتے ہیں اپنی دنیا میں تو میں اچانک پکڑ لیتا ہوں اور پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کے معاملے میں بھی مچھر کی مثال سے لوگوں نے سمجھایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی کیسی بھی مثال بیان کرے جس میں حکمت ہو، جس میں حق کی وضاحت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ایسا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اور جب مثالیں بیان کر کے کوئی بات بتائی جاتی ہے تو جلدی سمجھ میں آتی ہے، جلدی انسان اسے کیچ کرتا ہے۔ تو اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے بندوں پر حق اور ہدایت پہ لانے کے لیے مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے تاکہ حق اور ہدایت پہ آ جائیں۔ بعوضۃ فما فوقها، مچھر یا اس سے کمتر یا اس سے بڑھ کر، فاما الذین آمنوا، تو رہے وہ لوگ
جو ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے، انہیں پورا علم ہوتا ہے، وہ یہ بات جانتے ہیں اپنے دل کے یقین کے ساتھ کہ یہ مثال پوری طرح حق ہے اور یہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اس سے ایمان والوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ ایمان والے کبھی بھی اللہ کے کلام پر اعتراض نہیں کرتے۔ قرآن آیا، اللہ کا دین آیا، اللہ کی شریعت آئی، وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ اس کے برخلاف کفر والوں کا طریقہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، يَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ کی کیا مراد ہے، کیوں ایسا ہے، یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، وہ کیوں ہے۔ جو بہت زیادہ سوالات کھڑے کرتے ہیں ان کے اندر گویا کفار کی کچھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ البتہ اگر سیکھنے کے لیے ہو تو دوسری بات ہے، جاننے کے لیے ہو تو دوسری بات ہے، اعتراض کے خاطر ہو تو گویا کفار کی مشابہت ہے، اور اگر سیکھنے کے لیے ہو، علت جاننے کے لیے ہو، علم میں اضافے کے لیے ہو تو حرج نہیں۔ یہ دونوں مسئلے میں فرق کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی کلام الہی اترتا ہے تو اس کے معاملے میں لوگوں کے دو موقف ہو جاتے ہیں، دو اسٹینڈ ہو جاتے ہیں، دو طرح کے لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک اہل ایمان جو کہتے ہیں یہ حق ہے، بالکل یہ برحق ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اگر انہیں تفصیل معلوم ہو جائے الحمدللہ اور ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور اگر تفصیل نہ معلوم ہو تو بھی ان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے یہ برحق ہے۔ یہاں کہا گیا وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرے مالک کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں ربوبیت عامہ اور ایک کو کہتے ہیں ربوبیت خاصہ۔ ربوبیت عامہ جو ساری دنیا کو شامل ہے، اللہ ہر ایک کا رب ہے۔ اللہ کا سورج نکلتا ہے تو مومن اور کافر میں تمیز نہیں کرتا، سب کو روشنی پہنچاتا ہے۔ اللہ کی ہوا چلتی ہے تو سب کو روشنی، یہ ربوبیت عامہ ہے، سب کے لیے اللہ کی ربوبیت ہے۔ اور ایک ربوبیت خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے انہیں ایمان کی دولت نصیب کرتا ہے، انہیں عمل صالح کی دولت نصیب کرتا ہے، تو یہ اللہ کا ربوبیت خاصہ ہے۔ اس کے مقابلے میں، ربوبیت کے مقابلے میں کیا ہے؟ عبودیت اور بندگی، بندہ ہونا۔ بندگی بھی دو طرح کی ہے، ایک عبودیت عامہ ہے اور ایک عبودیت خاصہ ہے۔ عبودیت عامہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی شخص اللہ کا بندہ ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو بھی زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے غلام ہیں، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر، سب اللہ کے۔ اللہ نے جو حکم جہاں پر جس کام میں انہیں لگا دیا ہے اس سے وہ ہٹ نہیں سکتے۔ اللہ نے آنکھوں کو لگا دیا کہ اسی سے دیکھنا ہے تو کوئی کہے نہیں میں کان سے دیکھوں گا، دیکھ سکتا ہے؟ آنکھ ہی سے دیکھنا پڑے گا، زبان ہی سے چکھنا پڑے گا، چھونے کے لیے چھونے کا احساس چمڑے ہی میں ہوگا، ناک ہی سے سونگھنا پڑے گا۔ اللہ نے جس چیز کے لیے لگا دیا ہے یہ عبودیت عامہ ہے، جو کہتے ہیں کہ کونی مسئلہ، تکوینی مسئلہ ہے کہ اس میں ہر شخص برابر ہے، ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے۔ لیکن ایک عبودیت خاصہ ہے کہ آدمی اپنے طور پر اللہ کی عبودیت کو اختیار کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اپنی رضا و رغبت اور شوق سے کرتا ہے۔ یہ عبودیت خاصہ ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، میرے بندے پر، یہ بندہ ہے، یہ عبودیت خاصہ والا۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے دونوں کو جمع کر دیا، جب جو ہے جادوگروں نے کہا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، تو رب العالمین کہا یہ ربوبیت عامہ، اور رب موسیٰ و ہارون ربوبیت خاصہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ربوبیت عامہ بھی ہے، ربوبیت خاصہ بھی ہے۔ ربوبیت عامہ اور عبودیت خاصہ، یہ مسئلہ سمجھنے سے ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ خاص فضل و کرم اور خاص انعام ہے جس پر بندے کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو یہاں اہل ایمان کہتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ یہ جو مثال بیان کی جا رہی یہ حق ہے اور یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا
فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مثلا، تو کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو راہ راست پہ لگا دیتا ہے. اور اللہ چونکہ عدل والا ہے، اس لیے راہ راست پہ لگانا یا گمراہ کرنا یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ اللہ نے جس کو چاہا ویسے کر دیا، بلا وجہ نہیں. بندہ جب گمراہی کو اختیار کرتا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی پہ رہتا ہے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اللہ نے کان دیا سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، دل دیا غور کرنے کے لیے، تو اپنے آنکھ کان اور دل و دماغ کا استعمال نہیں کرتا ہے، یا سمجھ میں آنے کے باوجود اسے ضد اور ہٹ دھرمی سے رد کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا میں ایسے ہی نہیں کسی کو گمراہ کر دیتا ہوں، ان کو گمراہ کرتا ہوں جو فاسق ہوتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ ان مثالوں سے نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو. فاسق کس کو کہتے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں؟ فاسق عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی میں نکلنا کا معنی پایا جاتا ہے. کھجور سے جب گٹھلی نکال دی جائے تو کہتے ہیں فسقت النوى من التمر، یہ گٹھلی کھجور سے نکل کے الگ ہو گئی تو فسقہ کہتے ہیں، نکل جانا. تو ایسے ہی جو شخص اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے نکل جائے وہ فاسق ہے. یہ نکلنا دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک نکلنا تھوڑا سا نکلا اور ایک پوری طرح نکل گیا. اگر ایک شخص پوری طرح نکل گیا تو کفر کے سرحد میں پہنچ گیا، اور ایک شخص کہیں کہیں نکلا، پوری طرح نہیں نکلا، تو گویا وہ ایمان کے اندر رہ کر کے فاسق ہو گیا. تو فسق کا معنی دونوں طرح آتا ہے. فاسق قرآن پاک میں کہیں کہیں کافر کے معنی میں بھی آیا ہے جو پوری طرح اللہ کی اطاعت سے اور ایمان سے نکل جائے، اور کہیں کہیں گناہ کبیرہ کرنے والوں کے معنی میں بھی آیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، فرائض کو چھوڑتے ہیں، ان کو بھی فاسق کہا گیا ہے. تو دونوں معنی فاسق کا ہوتا ہے. چوہیا کو بھی، چوہوں کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ فاسق یا فویسقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، خمس فویسق یقتلن فی الحل والحرم، 5 چیزیں فاسق ہیں، 5 فاسق ہیں جن کو حل اور حرم ہر جگہ قتل کیا جائے گا. حرم، حدود حرم میں کہا جاتا ہے کہ کسی کو مارا نہ جائے، کسی کو ستایا نہ جائے، لیکن یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حرم میں بھی ملے تو مار دو. کیا کیا ہے؟ کوا ہے، چیل ہے، بچھو ہے، اور کاٹنے والا کتا ہے، پاگل کتا، اور چوہا. چوہا چھوٹا ہوا تھا نا، چوہے کا ذکر کیا، ہاں چوہا ہے اس میں. الفارہ چوہا، الحدیہ چیل، العقرب بچھو، الکلب العقور کاٹنے والا کتا. اب سے کون چھوٹا؟ کوا. الغراب کوا. کسی میں الحیہ ہے اور کسی میں الغراب ہے. بہرحال جو روایت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں یہ 5 چیزیں ہیں جس میں سانپ نہیں ہے، الغراب ہے اس میں، کوا. تو کوا ہے، چیل ہے، بچھو ہے، کوا، چیل، بچھو اور چوہا اور کاٹنے والا کتا. ان کو حل و حرم ہر جگہ مارا جائے گا. ان کو فاسق کہا گیا ہے کیونکہ یہ اذیت رساں ہیں، یہ تکلیف پہنچانے والے ہیں انسانوں کے لیے، اس لیے ان کو کہیں چھٹی نہیں دی گئی. تو ان کو فاسق کہا گیا کیونکہ یہ نکل کے اپنے چوہے سے، اپنے ٹھکانے سے نکل کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ فاسق، ان کو فاسق کہا گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی کسی کو راہ ہدایت سے گمراہ نہیں کرتا، ان کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے ان چیزوں کا تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کا دل ٹیڑھا کر دیا. انہوں نے خود اپنے لیے ٹیڑھاپن پسند کر لیا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر جانا چاہتے ہم تجھر ادھر جانے دیں گے، جاؤ، جدھر پھرو گے ادھر ہی پھیر دیں گے.
تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا، نہ کہ بلا وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں جیسا منکرین تقدیر کہتے ہیں، جو لوگ تقدیر کو نہیں مانتے کہتے ہیں بندہ جو کرے وہی اس کی تقدیر ہے، تقدیر پہلے سے کچھ نہیں ہے۔ نہیں، غلط بات ہے، پہلے سے تقدیر ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ ہی گمراہ کرتا ہے فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو ان کے اپنے عمل کا بھی دخل ہے اور ان کی تقدیر بھی لکھی ہوئی ہے اور اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو کوئی اس دنیا میں گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی کائنات میں اللہ کے چاہے بغیر کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے تب کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں خود بخود انسان اپنے عمل کو پیدا کر لیتا ہے، خود کر لیتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ جیسا کہ جو ہے علامہ اقبال کا ایک شعر سناتے ہیں کہ کتاب زندگی کے 2 ورق ہیں جنت و دوزخ، عمل جس پر کرے انسان وہی تقدیر بن جائے۔ غلط ہے، عمل جس پر کرے انسان وہی تقدیر بن جائے ایسا نہیں ہے، تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے ویسے انسان کا عمل ہوگا، لیکن کوئی مجبور نہیں ہے۔ آپ جو کام کرتے ہیں اس پر کوئی مجبوری ہے؟ آپ یہاں سینٹر میں آئے کوئی مجبور کر کے لے کے آیا ہے؟ یا اگر نہ آتے تو کوئی آپ کو مجبور کرتا؟ اللہ کا کلام سن رہے ہیں کسی نے مجبور کیا ہے؟ جو اللہ کے کلام نہیں سن رہے ہیں ان کو کسی نے مجبور کیا؟ نہیں، سب آزادی سے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے عمل میں بھی بے مثال ہے اور اپنے ذات میں بھی بے مثال ہے اور اپنی صفات میں بھی بے مثال ہے۔ ہم اہل ایمان تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تبھی اس دنیا میں کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پیدا کرتا ہے تب وہ چیز اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے حق کے معاملے میں 2 گروہ بٹ جاتے ہیں، اللہ کے کلام کے معاملے میں، مثالوں کے معاملے میں دو طبقے میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک اہل ایمان ہیں، اگر ہم اہل ایمان کے طبقے میں ہیں تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت خاص نے، اللہ کے فضل خاص نے ہمیں ہدایت پہ ثابت قدم رکھا ہے، اور اگر اس کے سوا ہیں تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف واپس ہونا چاہیے۔ اگلی آیت انشاءاللہ اگلے درس میں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اگلی آیت پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے محبت کرنے والا، قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھ کر کے پڑھنے والا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے، اور ان اعمال کو اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر وفات ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وسیلے سے ہمیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں جگہ نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے صحابہ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔